نماز آپ میں کب نظر آتی ہے؟ نماز آپ میں تب نظر آتی ہے جب آپ میں وہ صفات نظر آئیں جو رحمان کی ہیں، رحم نظر آئے، فضل نظر آئے، آسانی نظر آئے، مدد نظر آئے، کہ آپ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔ آپ اللہ کی زمین پر اترے ہیں تو مخلوق خدا کو فائدہ دیں۔ زبانی ذکر کریں گے تو تسبیح میں شامل ہوں گے، لیکن جب عملی عبادت ہوگی تو درود میں داخل ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس خیال کو سوچتے ہوئے آپ کہیں کھو جائیں، وہ خیال آپ کا خیال نہیں بلکہ کسی کی نظر کرم ہے۔ آپ کا خیال وہ خیال ہے جو آپ اپنے دماغ سے بنتے ہیں، جس کو کئی دنیاوی خیال کاٹ رہے ہوتے ہیں، جس کو بنانے کے لیے الفاظ مرتب کیے جاتے ہیں، جن کو الفاظ کا لباس پہنایا جائے، وہ خیال آپ کے دماغ کے ہیں، اور جو الفاظ من میں اترے وہ خیال آپ کا نہیں، وہ عطا ہے، کسی نظر کا فیض ہے جو آپ کو اچانک راستہ دکھا دیتا ہے، کوئی الہام کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کا کھویا ہوا خزانہ مل جاتا ہے جسے وہ کب سے تلاش کر رہا تھا۔ ہمیں روح کی خوراک ملی تو اب اس نعمت کا اظہار کرنا، اسے شیئر کرنا، بانٹنا بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا تجھے موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جب اس نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس کوئی چنگاری لاؤں یا وہاں کوئی رہبر پاؤں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتیاں اتار دو، بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو، اور میں نے تجھے پسند کیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر، اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ملاقات اللہ کریم سے ہوئی، جہاں اللہ نے خود ان سے کلام کیا اور وہاں حکم دیا کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، جس میں نماز کا حکم زمین پر دیا گیا، اور پھر ایک معراج آسمان پر ہوئی جس میں رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ سے ہوئی، اور یہاں نماز کا حکم آسمان پہ ہوا۔ دونوں ملاقاتوں میں حکم ایک ہی ہوا، ڈیوٹی ایک ہی لگی کہ نماز پڑھو۔ تو اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو، اور ایسے لوگوں کو اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا، تمہاری پیدائش سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو چکا کہ تم مسلمان ہوگے، اور اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے کہ ہاں رب کریم، ان لوگوں نے جنہیں تو نے چنا تھا اپنا کام پورا کیا۔ یا رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، اور تم یعنی تم چنے ہوئے لوگ باقی لوگوں پر گواہ بنو، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط ہو کر پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، پھر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج ہے عروج پانا، روحانیت میں ترقی پانا، اللہ کے قرب میں داخل ہونا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کئی سال ہو گئے روحانی مشقیں کرتے، مراقبے کرتے، مگر کوئی بات نہیں مل رہی، کوئی مقام نہیں مل رہا، فقیری نہیں مل رہی، درویشی نہیں مل رہی، اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی نہیں لگ رہی۔ اور اصل کوتاہی اپنی ہم بھول ہی گئے کہ ڈیوٹی تو اس نے لگا کر بھیجی ہے پہلے دن سے ہی کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی جب آپ کے ذمے کام لگا دیا جائے، آپ پہ فرض کر دیا جائے، وہ ڈیوٹی ہوتا ہے۔ تو روحانی ڈیوٹی، روحانی مقام، روحانی درجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے جسمانی ڈیوٹی پوری کرنا پڑے گی، کیونکہ یہ عملی عبادت ہے، یہی وہ پہلی سیڑھی ہے جس پر اگر قدم جم گیا تو اگلے زینے خود ہی طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ فقیری مل جائے، کوئی ہمیں روحانیت کا راستہ مل جائے، ہم بڑے سال سے کوشش کرتے آ رہے ہیں، کوئی ہماری ڈیوٹی لگ جائے۔ تو اتنی سادی سی بات نہیں سمجھ آئی
کہ آج تک کامیابی کیوں نہ ملی، کیونکہ اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ پہلے عملی طور پر اسے ثابت کرنا ہوگا، نماز کا فرض ادا کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے پسند کیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن لو، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری ہی بندگی کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ان کا یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے دستور میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ بس نماز پڑھو اس وقت تک جب سورج مغرب میں ڈوب جائے، رات کے اندھیرے تک، نیز فجر کا قرآن، صبح کی نماز۔ بے شک فجر کے قرآن کی تلاوت کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے، معراج کا وقت ہے، عروج کا وقت ہے، درجات کا وقت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ آسمان دنیا، آسمان اول تمہارا من ہے جہاں اللہ سماتا ہے، جب اس کی یاد قائم کی جائے۔ یہ ہے کنجی فقیری کی، درویشی کی۔ اس کنجی سے مقدر کے بند تالے کھول لو۔ یہی وہ راستہ ہے جو واضح ہے، آسان ہے اور سیدھا ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ سو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، انہوں نے اسے مضبوط پکڑا تو انہیں وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور اپنے تک ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ ان کا مددگار ہے ان کے اعمال کے سبب سے۔ تو دین میں کوئی مقام بنانا ہے تو پہلے دنیا کا مقام، انسان کا مقام، مسلمان کا مقام پورا کرو۔ نماز آپ میں کب نظر آتی ہے؟ نماز آپ میں تب نظر آتی ہے جب آپ میں وہ صفات نظر آئیں جو رحمان کی ہیں، رحم نظر آئے، فضل نظر آئے، آسانی نظر آئے، مدد نظر آئے، کہ آپ کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ آپ اللہ کی زمین پر اترے ہیں تو مخلوق خدا کو فائدہ دیں۔ زبانی ذکر کریں گے تو تسبیح میں شامل ہوں گے، لیکن جب عملی عبادت ہوگی تو درود میں داخل ہو جائیں گی۔ فقیری میں داخل ہونے کے لیے نماز میں داخل ہونا پڑے گا۔ عبادت کرن دے نال گل بندی ہے، کسے دی اج بندی ہے، کسے دی کل بندی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔